یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر پر برٹش راج کا سایہ تھا۔ انگریز توپوں اور بندوقوں سے زمین تو فتح کر رہے تھے، مگر پہاڑوں، جنگلوں اور وادیوں میں اب بھی وہ طاقتیں زندہ تھیں جنہیں کوئی فوج شکست نہیں دے سکی تھی۔ پاک و ہند کے شمال کی سرد وادیوں میں سیاہ چٹانوں کے درمیان ایک قلعہ کھڑا تھا جس کا نام قلعہ سنگ سیاہ تھا۔ لوگ کہتے تھے جو اس قلعے میں جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ صدیوں پہلے اس قلعے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زرینہ تھا، نواب کی بیٹی، نرم دل مگر قسمت سنگ دل۔ جب انگریز افسر قلعے پر قابض ہوئے، خون بہا، زرینہ کے سامنے اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی چیخیں دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئیں۔ کسی طرح وہ بچتی بچاتی قلعے کے تہہ خانے میں ایک قدیم سانپو کے مقبرے تک جا پہنچی، جہاں اس نے انگریزوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی، اور سانپو کے اس قدیم مندر میں اسے ناگن بننے کا راز ملا۔ زرینہ نے بدلے کی آگ میں ناگن بننے کا فیصلہ کیا۔ زمین ہل گئی، اس کی آنکھیں نیلی آگ کی طرح چمک اٹھی۔ اب وہ نہ انسان رہی اور نہ ہی سانپ، وہ ایک انتہائی خوفناک اور زہریلی ناگن بن چکی تھی۔ اور پھر اس نے پوری رات قلعے میں وہ قیامت برپا کی۔ انگریز سپاہی چیختے چلاتے رہے، مگر اس ناگن کا زہر ان کی رگوں میں دوڑتا چلا گیا۔ صبح تک قلعہ مکمل خاموش ہو چکا تھا، ہر کمرہ لاشوں سے بھرا پڑا تھا، اور زرینہ بھی اب انسان نہ رہی تھی، لیکن اب اس قلعے پر اس خوفناک ناگن کا ہی راج تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد ایک بزرگ اس قلعے میں داخل ہوئے۔ سفید لمبی داڑھی، سبز چمکتی آنکھیں، ہاتھ میں قدیم عصا، اور آواز میں عجب سکون تھا۔ ان کی آنکھیں اور باتیں عام انسانوں جیسی نہ تھیں، وہ روحوں کا اصل چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ قلعے میں داخل ہوئے تو قلعے کی فضا ہی بدل گئی۔ ناگن عورت کا روپ دھار کر سامنے آئی، لمبے سیاہ بال، نیلی آنکھیں، سفید لباس، مگر جیسے ہی وہ ان بزرگ کے قریب آئی، اس کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ پہلی بار بدلے کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، تم نے انصاف نہیں، انتقام لیا ہے۔ ناگن کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو چمکے، مگر ابھی جنگل میں ایک اور طاقت باقی تھی، ایک چڑیل جو کبھی قلعے کی خادمہ تھی۔ وہ زرینہ سے سخت نفرت کرتی تھی کیونکہ نواب اسے کبھی اہمیت ہی نہ دیتا تھا۔ انگریز فوج کو قلعے پر حملہ کرنے کے لیے اسی خادمہ نے اکسایا تھا، لیکن جب زرینہ ناگن بنی تو وہ خادمہ حسد میں جلتی رہی۔ اس نے بھی کالے علم کا سہارا لیا، مگر وہ سکون نہ پا سکی۔ قلعے کے قریب ہی ایک گہرے جنگل میں اس چڑیل نے اپنا بسیرا کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ آخرکار جب اس نے ناگن کو اس پرکشش بزرگ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا، وہ چڑیل ایک بہت حسین عورت بن کر ان بزرگ کے سامنے آئی، آنکھوں میں فریب، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ ان بزرگ کے قریب گئی اور کہنے لگی، میں تنہا ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ قریب تھا کہ وہ بزرگ اس کی باتوں میں آ جاتے، مگر ناگن نے اس دوران پرچھائی میں سیاہ دھواں دیکھ لیا۔ ناگن اپنے اصلی روپ میں آ گئی، لمبا سانپ جیسا جسم، نیلی آنکھیں اور ان آنکھوں میں جھلکتی آگ۔ اسی دوران چڑیل بھی اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی، سرخ آنکھیں، لمبے ناخن اور خوفناک چیخ۔ اب ناگن اور اس چڑیل کے درمیان ایسی جنگ ہوئی کہ ہوا میں زہر اور جیسے آگ کا ٹکراؤ۔ قریب تھا کہ وہ چڑیل ناگن پر حاوی ہو جاتی۔ چڑیل کا راز جانتے ہی ان بزرگ نے اپنا عصا زمین پر مارا، تیز سبز روشنی پھوٹی اور چڑیل ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہیں راکھ ہو گئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہر 14ویں کی رات قلعہ سنگ سیاہ کی چھت پر دو سائے چلتے نظر آتے ہیں، ایک نیلی آنکھوں والی عورت اور ایک سبز آنکھوں والے بزرگ۔ ناگن آج بھی عورت بنتی ہے، مگر بزرگ کے قریب سر جھکا دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ ان وادیوں میں جائیں اور سناٹے میں سرسراہٹ سنیں تو پیچھے مت مڑنا، کیونکہ کچھ آنکھیں صدیوں سے جاگ رہی ہیں اور قلعہ سنگ سیاہ آج بھی زندہ ہے۔